میری عزیز دوستو، آیہ کریمہ تلاوت کی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ رموز اور اسرار میں نے بیان کر دیے تھے لفظ سبحان، کہ سبحان کب بولا جاتا ہے، سبحان کا کیا معنی ہے، کیوں کہا جاتا ہے سبحان اللہ، کسی چیز کو دیکھ کر تعجب کرتے ہوئے کہ واہ واہ کیا شان ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے سفر معراج مصطفیٰ کے بارے میں ابتدا بیان کی تو وہ بھی اپنے ذکر سے، اور آیہ کریمہ کا اختتام ہوتا ہے هو السمیع البصیر، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قربان جائیں، حضور علیہ السلام کا سفر ابتدا بھی کیسی ہے اور انتہا بھی کیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا مارکا کیا، سر کیا، بڑا مارکا سر کیا کہ ہم زمین سے اٹھے اور چاند تک پہنچے۔ تو ہم نے کہا جی چاند پر جا کر آپ نے کیا فتوحات حاصل کی؟ تو انہوں نے کہا جی ہم وہاں سے مٹی لے کر آئے ہیں بطور نمونہ۔ تو ہم نے کہا جی کوئی ملا کیا آپ لوگوں کو؟ مٹی سے چلے تمہاری مادی معراج ہوئی کہ تم چاند تک پہنچ گئے، اور جب چاند پر پہنچے تو وہاں پر بھی مٹی، مٹی سے چلے مٹی تک پہنچے اور مٹی ہی کو لے کر آئے۔ کیوں جی ایسے ہی ہے نا، کوئی اور کمال ابھی تک تو حاصل نہیں ہوا۔ لیکن قربان جائیں، تمام ارواح کو فیض دینے والے پیارے آقا و مولا حضور علیہ السلام کے سفر معراج کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے ہوئی، آیت کی انتہا بھی اللہ کے ذکر پر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے چلے تو نماز پڑھا کر چلے، تو نماز پڑھا کر، اور نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ساری کائنات کی جزیات کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیا، پھر اللہ جل مجدہ الکریم جو ساری کائنات کا خالق ہے اس کا دیدار بھی اپنی آنکھوں سے کیا، اور جب سرکار واپس آئے تو ذکر لے کر آئے، واپس آئے تو ذکر لے کر آئے۔ سرکار چلے تو تب بھی ذکر کر کے چلے، حضور واپس آئے تو ذکر لے کر آئے۔ اور ذکر کی سب سے اچھی شکل جو رسول اللہ نے فرمائی ہے، بھلا وہ کیا ہے پتہ ہے؟ وہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز پڑھا کر گئے اور تحفہ نماز لے کر آئے، تحفہ نماز لے کر آئے، اور معراج کی رات کو یہ تحفہ ملا تو حضور علیہ السلام نے اس کا نام بھی معراج رکھ دیا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تو یہاں پر میں سبحان الذی اسریٰ، اس کی تشریح تو بیان کر چکا ہوں، بعبدہ، اپنے بندہ خاص محمد کو اللہ جل مجدہ الکریم جو لے گیا، فرمایا وہ ذات پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی اپنے عبد کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب لفظ عبد آج بالکل مختصر سے وقت کے اندر اس کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ رب العزت کی بات ماننے والا، اللہ رب العزت کے احکامات پر چلنے والے کو اللہ رب العزت کا بندہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت کا بندہ کہتے ہیں۔ اور کوئی جتنا اللہ کے احکام کو مانے، جتنا اللہ کا پیارا ہو، جتنا اللہ کے قریب ہوگا، اتنا ہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، جتنا ہی اللہ رب العزت نے اس کو علم عطا کیا ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور اتنا ہی اللہ کا بڑا بندہ ہوگا، اللہ کا بڑا بندہ ہوگا۔
حضور علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے اور بھی تو رسول اللہ کے القابات تھے، لیکن یہاں معراج کے سفر میں عبدہ کو کیوں پسند فرمایا؟ اس کی حکمتیں بھی انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، اب ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اب معراج مبارک ایک ہے مسجد اقصی تک مسجد حرام سے، اس سفر کا ذکر اللہ نے کیا تو تب بھی عبدہ کہا، تب بھی بولو تب بھی عبدہ کہا، عبد بندہ۔ اور جب اللہ رب العزت نے عرشوں سے اوپر وادی لا مقام میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا، بلند فرمایا، اپنے سامنے بٹھایا، اپنا دیدار کروایا، تو وہاں پر بھی اللہ عبد دوبارہ ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ یہاں پر بھی بندہ، وہاں پر بھی بندہ، لفظ عبد، لیکن کچھ ایسے بندے ہیں کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ حضور بھی بندے اور ہم بھی بندے، حضور بھی بندے اور ہم بھی بندے۔ استغفر اللہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم صرف بندے ہیں، ہم صرف بندے ہیں، اور وہ ہے جسے خدا اپنا بندہ کہہ رہا ہے، جسے خدا اپنا بندہ کہہ رہا۔ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر، ہم بھی بندے ہیں، رسول خدا محمد مصطفیٰ بھی بندے ہیں، لیکن ہم صرف بندے ہیں، وہ ہیں جسے خدا اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ ہم ہر وقت اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے ہوئے، ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمت پر امید رکھے ہوئے ہیں، ہم عبد ہیں، بندے ہیں، اور جو اس کا بندہ ہے وہ تو سو رہا ہے، پیغام بھیجا جا رہا ہے، اے میرے حبیب مکرم تیرا رب تیرے دیدار کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم انتظار میں ہیں، اور وہ ہیں کہ رب کی رحمت اس کا انتظار کر رہی ہے، رب کی رحمت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ما سراپا انتظار او منتظر، ہم اللہ کی رحمت کا انتظار کریں، ہم وہ بندے ہیں، اور محمد جو عبد ہیں وہ ہیں کہ اللہ کی رحمت اس کی ذات کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ قصد سر عبدہ آگاہ نیست، عبدہ جز سر الا اللہ نیست۔ فرمایا کوئی بھی کما کان حقہ عبدہ کی رمز سے واقف نہ ہو سکا، یہ رب کو پتا ہے کہ عبدہ کا کیا معنی ہے، اور جو عبدہ ہے محمد مصطفیٰ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نام سے کیا سعادت عطا فرمائی ہے۔ اقبال کہتے ہیں قاصد سر عبدہ آگاہ نیست، عبدہ کی رمزوں سے کوئی بھی واقفیت حاصل نہ کر سکا، عبدہ جو سر الا اللہ نیست۔ ہاں ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ الا اللہ میں جو راز ہے ان رازوں میں ایک راز عبدہ ہے، اور عبدہ سب سے بڑا اللہ کا بندہ، اللہ کا عبد وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔